آپ بتائیں اس کو پکڑیں کیسے؟ ایک اچھی اور بری بات کے بیچ میں آپ فرق کہہ ہر رہی کسی ہیں کو پتہ ہے. کانسٹنٹ اسٹیئر کرنا بھی ہراسمنٹ ہے, میں نے یہ کریم نہیں کہا, والا میں نے کہہ کہا رہا ہے باجی constant کا stare نمبر کرنا بھی مانگ لے وہ بھی برا. ہراسمنٹ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے سانس کہ لینا بھی ہراسمنٹ ہے, سائبر بلنگ میں دل کی موجی بھیجنا بھی ہراسمنٹ ہے. پرپوزل کہ آپ کسی یہ کو پوچھ پرپوز لیں, ہم سائبر پہ نہیں کر سکتے, نہیں, فیس بک میسج میں کسی نہیں کو کر سکتے, پرپوز کرنا, سامنے آئے کسی انگوٹھی کو رکھے. پرپوز کرنا بری بات نہیں ہے, لیکن کسی کے منع کرنے کے بعد وہ میسیجز بار بار کرنا ایک بہت بری وہ حرکت ٹھیک ہے, وہ ہراسمنٹ ہے, اب آپ بتائیں گے یہ سائبر بلنگ ہے. لیکن ایک دفعہ اگر ون ٹائم کسی نے میل کر دی اور اس نے کہا کہ بھئی فلاں فلاں ہیں, آپ اب رشتہ بھجوانا تو ویسے بھی سنت میں بھی آتا ہے. اور میری بات سن, رشتہ بھجوانے میں اور کسی کو ٹیز کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے. وہی پوچھ رہے ہیں نا بھائی کہ وہ کون سی لائن ہے جو آپ نے ڈرا کی ہوئی ہے. بس کسی کے آپ کمفرٹ زون کو دیکھ کے بات کریں. اب اگلی کا کمفرٹ زون ہم کیسے دیکھیں؟ پاکستان میں وومن ہراسمنٹ کا موضوع جو ہے وہ بہت زیادہ کامن ہے, اسے مس یوز بھی کیا جاتا ہے. مطلب خواتین ہراسمنٹ کے لفظ کو مس یوز بھی کرتی ہیں اور یوز بھی کرتی ہیں. مطلب کہیں ڈیفینیٹلی خاتون کو ہراساں کیا جا رہا ہوتا ہے. یہ بہت کامن ہے کہ ورک پلیس ہراسمنٹ, خواتین جہاں نوکری کے لیے جاتی ہیں وہاں ان کو ہراساں کیا جاتا ہے. وہ جو ہائر کرتے ہیں وہ ہراساں کریں گے, یا بعض اوقات ہائر ہی ان ٹرمز پہ کی جاتی ہیں کہ وہ کوئی میوچول انڈرسٹینڈنگ کریں, کوئی فزیکل ریلیشن بنائیں یا جس طرح بھی. میرے ساتھ عروج ہیں, اور عروج جو ہے وہ سماجی کارکن بھی ہیں, ریڈیو پاکستان کے ساتھ بھی منسلک رہی ہیں, اور کرنٹلی بھی خواتین کی جو سماجی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ ہی منسلک ہیں. عروج, ورک پلیس ہراسمنٹ اور خواتین کے ساتھ فزیکل, سائیکلوجیکل اور وربل ہراسمنٹ جو ہے یہ کتنی کامن ہے ورک پلیس پر, کام کی جگہ پر, اور اس کو ہینڈل کیسے کیا جا رہا ہے, اور ہاؤ سچ وومن کین بی ہیلپڈ. السلام علیکم عفان. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تھینک یو کہ آپ نے مجھے پلیٹ فارم دیا ہے سب بولنے کا ورک پلیس ہراسمنٹ پہ. سب سے پہلے جو بات ہے نا, یہ 100% شیورٹی کے ساتھ میں کہہ رہی ہوں کہ ہم جو لفظ ہراسمنٹ ہے اس پہ ٹرینڈ ہی نہیں ہے, اویئرڈ ہی نہیں ہے کہ ہراسمنٹ بیسیکلی کہاں کسے جاتا ہے. بہت دفعہ جب ورک پلیس ہراسمنٹ پہ بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس کا بہت برے طریقے سے مذاق اڑایا جاتا ہے کہ اچھا اب ہم نے اگر کچھ بھی بول دیا, سلام بھی کر دیا تو ورک پلیس ہراسمنٹ ہے. بٹ ورک پلیس ہراسمنٹ جو ہے ایک بہت براڈر ٹرم ہے اور جو بہت نیسیسری ہے ہمارے معاشرے میں. میں بہت عرصے سے کام کرتی آ رہی ہوں, میں نے بہت ارلی کام کرنا شروع کیا تھا, اور اس وقت کیا تھا جب مجھے خود بھی ہراسمنٹ کا نہیں پتہ تھا. بٹ آبویسلی انکمفرٹیبل کسی کو کرنا ٹھیک بات نہیں ہے, یہ بہت غلط بات ہے. ایک چھوٹی سی بات سے ہم شروع ہو جاتے ہیں, کسی سے بھی ایسی بات کرنا جو انہیں انکمفرٹیبل فیل کروائے, ان ویلکمنگ سا بیہیویئر ہو. میں ایک جینڈر ٹریننگ کرا رہی تھی, تو جینڈر ٹریننگ میں کسی نے میرے سے سوال کیا کہ ٹھیک ہے پھر تو میم میں بتا رہی تھی کہ فزیکل ٹچ بہت ہی غلط حرکت ہے. میں مطلب گراس روٹ لیول سے انہیں لے کے جا رہی تھی کہ ورک پلیس ہراسمنٹ بالکل نہیں ہونا چاہیے اور ہمارے میکینزم بہت زیادہ اسٹرانگ ہونے چاہیے. تو ایک لڑکے نے میرے سے پوچھا کہ اگر لڑکی لفٹ میں بے ہوش بھی ہو جائے تو اسے میڈم پھر میں تو ہیلپ بھی نہیں کروں گا نا, اسے ہاتھ پکڑ کے اٹھا بھی نہیں سکتا. تو آئی ریپلائڈ اسٹرانگلی کہ آپ کسی کو جب ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں تو بھی پتہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ہیلپ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہیں, یا پھر اگر آپ اسے کسی اور وجہ سے مطلب اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ بھی پتہ چل جاتا ہے. جو انٹینشنز ہوتی ہیں نا وہ آج کل بہت کلیئر ہیں. شاید سوشل میڈیا پہ اویئرنیس ریزنگ اس طرح کی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ آج کل کی جو چھوٹی ینگ اڈولسنٹ ہیں وہ بہت زیادہ اویئرڈ ہیں کہ انہیں کس طرح سے بات کرنی ہے یا ان سے کس طرح سے بات کی جائے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم بہت سارے اداروں میں جاتے ہیں اور ہم مجبوری ادھر اسٹے کرنے کے لیے, ادھر رہنے کے لیے بہت ساری ایسی باتوں کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں یا برداشت کر رہے ہوتے ہیں جو اوبویسلی ہمیں اندر سے بہت برا فیل کرا رہی ہوتی ہیں. ہم لڑکیوں کے بارے میں بہت دفعہ کہا جاتا ہے کہ یہ لڑکی بہت روڈ ہے, بہت چیختی چلاتی لاؤڈ قسم کی لڑکی ہے, لاؤڈ اینڈ کلیئر چیختی ہے, لاؤڈ اینڈ کلیئر بات کا ان ویلکمنگ بیہیویئر کو جواب دے دیتی ہے. تو اس کی ریزن بھی یہی ہے کہ ہم کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں اور یہ جو سیکشول ہراسمنٹ ہے, فزیکل ہراسمنٹ ہے, اورل ہراسمنٹ ہے یا ان ویلکمنگ بیہیویئر ہے. مجھے تو لگتا ہے کسی کو بہت دیر تک گھورتے رہنا اور وہ اسے پسند نہ ہو تو آپ اس پہ بھی ایکٹ ہونا چاہیے. بٹ ابھی معاشرہ ہمارا اتنا ٹرینڈ نہیں ہے کہ ہمیں یہ بتانا پڑے گا. یہ تو پاکستان میں بازار کے بازار بند ہو جائیں گے پھر. آبویسلی آپ کو نہیں لگتا کہ آج کل پاکستان میں ہر لڑکی فزیکل ابیوز ہوئی ہوگی, بیڈ ٹچ کا شکار ہوئی ہوگی؟ ہر لڑکی, ہر لڑکی. آئی ایم ڈیم شیور کہ 99% یہ بہت بڑی فیمیلز جو اسٹیٹمنٹ ہے. دے رہی ہیں آپ. اتنا کوئی ہمارا معاشرہ اتنا گرا ہوا نہیں ہے, دس از ٹو مچ.
دیکھیں عفان، آپ شاید اس فیز سے نہ گزرے ہوں جس سے میں بینگ اے فیمیل زیادہ اچھے سے بتا سکتی ہوں. مجھے یاد ہے کہ میں ایک دکان پہ جاتی ہوتی تھی چھوٹے ہوتے. یہ میں اس وقت کا بتا رہی ہوں جب ہم سائے بھی بھائی ہوتے تھے, ہم ان کے ساتھ کھیل بھی سکتے تھے. تو دکان سے چیز لینے جانے کے لیے بھی, کچھ کھانے پینے کے لیے لے کے جانے کے لیے بھی ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے اپنے دکاندار سے بھی ڈر لگتا تھا, جو کہ میرے ابو کا بھی دوست تھا. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں. تو لڑکیاں بہت سارے فیزز سے گزر رہی ہوتی ہیں, اور صرف لڑکیاں ہی نہیں, لڑکے بھی ورک پلیس ہراسمنٹ کا شکار ہوتے ہیں. ورک پلیس ہراسمنٹ ایک بہت بڑا ٹرم ہے. اگر ہم اس کا آغاز چھوٹی چھوٹی باتیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی ایڈریس کرنے لگ جائیں تو ورک پلیس بہت ہیلدی ہو جائے گا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بہت ساری خواتین, میں کوئی وکیل نہیں ہوں مردوں کا, لیکن ظاہر ہے دوسری طرف جو بیٹھی ہیں انہوں نے بہت ون سائڈڈ. نہیں, میں عورتوں اور مردوں کی بات نہیں کر رہی, میں اس بیہیویئر کی بات کر رہی ہوں جو بیلنس ہونا چاہیے. خواتین کو دیکھا گیا ہے کچھ, نو ڈاؤٹ ورک پلیس ہراسمنٹ کامن ہے, اور ایک ہمارا معاشرہ کیونکہ وینٹ نہیں ہے. وینٹ کیا ہوتا ہے کہ یا تو شرعی طور پر شادیاں کر دی جائیں اپنے ٹائم پر, اور عربیوں نے تو 4 شادیاں, یا پھر یہ ہے کہ جیسے ویسٹ ہے وہ نکل گیا, وہ لیونگ ریلیشن شپس پہ. اب ایک جنسی ضرورت جو ہے, سیکشول نیڈ, بیسک ہیومن نیڈ ہے. دے ہیو کلبز, دے ہیو بارز, دے ڈانس, دے ڈو سیکس اینڈ ایوری تھنگ, رائٹ. لیکن ہمارے ہاں وہ وینٹ نہیں ہے. اب ایک ایسے معاشرے میں یہ جسٹیفائی نہیں کر رہا کہ ہراسگی کو ہم جسٹیفائی کرنے لگے ہیں. دوسری طرف یہ ہوتا ہے جسٹیفائڈ ہو ہی نہیں سکتا نا, ہاں اس کو نہیں جسٹیفائی کیا جا سکتا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف تو وینٹ نہیں ہے, دوسری طرف ابھی آپ نے بہت بڑی اسٹیٹمنٹ دی کہ اگر وہ کانسٹنٹ اسٹیئر کر رہے ہیں تو تب بھی ہراسگی کا ایکٹ آ جائے. نہیں, میں کانسٹنٹ اسٹیئر کو اس لیے کیونکہ میں اسے تھوڑا سا زیادہ اسٹڈی کر رہی ہوں. کانسٹنٹ اسٹیئر ہمارے ابھی معاشرے میں ایگزسٹ نہیں کرتا. ہم بہت دفعہ یہ کہتے ہیں کہ جو جملہ کسا ہے اور جو فزیکل ٹچ ہے وہ ہراسمنٹ میں آتا ہے. بٹ بھولی جا رہے ہیں تو وہ ہراسمنٹ بہت سارے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ میں نے ایک ملک کی کیس اسٹڈی دیکھ رہی تھی, مجھے اس ملک کا نام یاد نہیں ہے, کہ بہت دیر تک, زیادہ دیر تک دیکھتے رہنے سے لیکن بلا وہ وجہ معاشرے ہیں نا جہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ جہاں ابھی آئی واز انٹو یورپ, وہاں تو لڑکی اگر ننگی ٹانگوں کے ساتھ اور اسکرٹ میں بھی ہے. This is not about harassment, is not only about لڑکی, this is about men's as well. ہاں This میں is اب about آپ transgender as میں well. چلے ٹرانسجینڈر پہ آ جائیں, مین پہ آ جائیں, تو وہ تو مڑ کے دیکھتے بھی نہیں ہیں. مطلب اگر ایک مرد ہے, سپوز اگر وہ نکر میں بھی جا رہا ہے تو اس کو خاتون نہیں دیکھے گی ویسٹ میں, مرد عورت کو نہیں دیکھے گا, بیکاز وہ ان کی جو جنسی ضروریات ہیں وہ سیٹسفائڈ ہیں. ہمارا this is another thing. آپ اگر کلچر کی بات کریں تو ہم کلچر سے نہیں ہٹ سکتے. وی آر لیونگ ان اسلامی جمہوریہ پاکستان. تو پھر شادیاں کریں نا بھائی, تو 18 سال کی عمر میں شادیاں کریں, چیزوں کو جسٹیفائی کریں. اتنی زیادہ اس ٹاپک پہ کمانڈ نہیں ہے, شرن شادیاں کریں نیڈس اینڈ سم تھنگ, اینڈ اوبویسلی اگر اسلام میں ہے تو کر دینی چاہیے, لیکن آج کل لائف بہت اچھا اگر نہ کریں ٹھیک ہے, نہیں شادیاں نہ کریں, تو دوسری طرف ڈیفینیٹلی ہم فزیکل, سائیکولوجیکل اور وربل ہراسمنٹ کو فیور نہیں کر سکتے. خواتین اس کا ناجائز استعمال کتنا کرتی ہیں. اب دیکھیں اس چیز کو ہم کیسے جسٹیفائی کریں کہ اگر ایک بندہ ہے, دیر آر مینی کیسز آف ال رپورٹنگ. منیزا بٹ میڈم ہے جو وومن سیل کو ہیڈ کرتی ہیں, اینڈ دس از سم تھنگ وچ آئی ہیو ان ٹاکس ود ہر, کہ دیر آر مینی کیسز ویئر سم ٹائم وومینز ہیو مس یوزڈ اینڈ مس رپورٹڈ اٹ. اور یہ اتنی بڑی بات ہے, یہ اس لیے ہوتا ہے اگر کہ کسی ہم عورت اویئر پہ ہم نہیں ہیں نا. الزام لگا دیں کہ اس کی تو اس کا کردار گیا. اب کسی مرد پہ اگر عورت جا کے یہ الزام لگا دے کہ بھئی اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے, اب یہ میں وہ کچھ بھی, اس نے میرا ہارٹ ٹچ کیا ہے, اس نے میرے جو ہے ابھی میشا شفیع اور علی ظفر کا کیس سب کے سامنے ہے, تو یہ چیز ثابت کیسے کی جائے گی کہ بھائی اگلی اب بدلہ تو نہیں لے رہی. تو پہلے ایٹ لیسٹ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہراسمنٹ ہے کیا. دس از ناٹ ہراسمنٹ کہ کوئی آپ اپنی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کسی کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں, یا آپ انوانٹیڈلی کسی کو ٹچ کر رہے ہیں. جو میشا شفیع نے علی ظفر کے ساتھ کیا, اور یہ صرف لڑکیوں کا مسئلہ نہیں ہے, لڑکوں کا بھی مسئلہ ہے. کہ میں نے بہت دفعہ کیس ایسے بھی سنے ہیں جس میں لڑکا کہتا ہے کہ میں اپنی فیمیل باس کا ہاتھ ٹچ کرتی تھی مجھے پیپر دیتے ہوئے. تو اٹ مینس کہ یہ صرف ایک ہم ایسے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں کہ کسی کو انکمفرٹیبل نہیں کرنا, پیارا سا کمفرٹیبل ہو کے بات کرنی ہے, کمفرٹیبل ہو کے رہنا ہے, اور پیارا سا معاشرہ بنانا ہے. اچھا باہر تو ہینڈ شیک اور یہ چیزیں کامن ہے, رائٹ.
لیکن جو نہیں کرنا چاہتے ہوں گے تو وہاں پہ بھی نہیں کرتے ہوں گے نا عفان. کچھ تھوڑے سے کنٹریز میں نے بھی دیکھے. تعریف کیسے, ہم تو ویسٹ کو کاپی کرتے ہیں نا, ہر چیز میں ہم چیزوں کو لے کر آتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. لیکن ہم ویسٹ کو کاپی نہیں کر سکتے, ہم اسلامک ریپبلک پاکستان میں رہتے ہیں. اس کی بھی کوئی گائیڈ لائن ہونی چاہیے. اسلامک ریپبلک میں تو بہت ساری چیزیں ہیں, مطلب اسلامک ریپبلک میں تو جس طرح اب آپ کا پوڈ کاسٹ جا رہا ہے اس پہ بھی لوگ باتیں کر دیں گے کہ ہاؤ شی از اوپنلی ٹاکنگ, اس نے دوپٹہ نہیں لیا ہوا, بہت سارے مسئلے ہیں. تو ہم ان چیزوں کو اسلامک ریپبلک میں بھی ڈیفائن کرنے کے لیے کوئی گائیڈ لائنس تو ہونی چاہیے. لوگ تو ابھی بھی کمنٹ شروع کر دیں گے کہ دوپٹہ لے کر نہیں بیٹھی ہوئی, یہ باتیں ہو رہی ہیں, تو پھر اس چیز کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ کبھی کوئی موومنٹ چلائی جاتی ہے نا, جیسے کیا کوئی سیٹ پلیٹ فارم ہے مردوں کے لیے کہ آپ یہ پڑھ لیں, یہ چیزیں ہیں؟ لیکن ورک پلیس ہراسمنٹ تو اتنا ہی مردوں کے لیے ہے نا جتنا عورتوں کے لیے ہے. اچھا ویسے میں نے ایسا مردوں کو فیور کرتا ہے جتنا عورتوں کو فیور کرتا ہے. مرد تو شاید ہمارے معاشرے کے جو ہے بڑا اس چیز کو پسند ہی کر جائیں گے اگر کوئی ہراسمنٹ ان کے ساتھ ہو جائے, جتنے وہ ترسے بالکل نہیں ہے. یہ کمنٹ بہت دفعہ مجھے سننے کو ملتا ہے کہ مرد بہت زیادہ پسند کرتے ہوں گے کہ ہائی کسی لڑکی نے ہمیں ان ولنگ سی ای میل کر دی ہے اور ان اپروپریٹ سے میسج کر دیا ہے. لڈو پھوٹ رہے ہوں گے جو سن رہے ہوں گے لوگ. نہیں عرفان, ایسے نہیں ہے. دنیا میں اچھے لوگ ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, اور ڈائریکشنز جو ہے نا وہ بہت زیادہ کلیئر ہیں ہراسمنٹ کے حوالے سے. ہمیں بھی ملوائیے گا. ایک تو آپ خود بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر میں آپ کے ساتھ اس وقت پوڈ کاسٹ میں بیٹھی ہوں تو آبویسلی آپ ایک اچھے انسان ہوں گے, اور بھی لوگ یہاں پہ اس کمرے میں بیٹھے ہیں, 4-5 بندے بیٹھے ہیں, ایڈیٹرز ہیں اور لوگ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے, کیمرہ بھی ہے. تو آبویسلی اگر اس وقت اگر فیمیل آپ کے پاس اس پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں تو اچھے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں. اور چھوٹی چھوٹی جو مائنر سی باتیں ہیں نا وہ تو پرسنالٹی. اچھا جو میشا شفیع نے علی ظفر کے ساتھ کیا, میں نے اسکینڈل نہیں دیکھا لیکن انشاءاللہ میں آج جا کے دیکھوں گی. اچھا اگر وہ بیسیکلی میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ وہ اسکینڈل یہی تھا کہ وہ بعد میں ثابت ہو گیا کہ اٹ واز اے مس یوز آف فیمنزم کارڈ اور مس یوز آف ہراسمنٹ کارڈ. اگر اس طرح کا کارڈ بہت ساری اکثریت, اگر 100 میں سے 4 لڑکیاں بھی نکال لیں گی تو آپ کی تو پوری ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن ہی کل ہو جاتی. نہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ ہماری ڈیفینیشن کسی لڑکے اور لڑکی پہ لاگو ہوتی ہے یا مبنی ہوتی ہے. بیسیکلی جو لیگل ایکٹ بنائے جاتے ہیں پاکستان پینل کوڈ وہ آپ کو آبویسلی ڈائریکشنس بھی دیتے ہیں, اور جب آپ لیگل رائٹس کی بات کرتے ہیں نا تو لیگلی لوگ, ادارے, چیزیں ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہیں. مانیٹر ایکوالٹی پہ ہونا چاہیے, لیکن نارملی میں نے ایسا دیکھا ہے جو ہراسمنٹ رپورٹ کرتا ہے وہ اس کے بارے میں ایسی پوری لابی ہوتی ہے نا ہمارے آفیسز میں, کیونکہ ابھی ہم صرف ورک پلیس ہراسمنٹ کی بات کر رہے ہیں. تو پھر فیور ملنے کے بجائے یا وہ چیزیں رپورٹ ہونے کے بجائے وہ اتنی ورسٹ کر کے سامنے آتی ہیں کہ اس کے بعد پرابلمس بہت زیادہ دیکھنے پڑتے ہیں. جب بھی ہم رائٹس کی بات کرتے ہیں نا تو مجھے لگتا ہے پاکستان میں جب آپ رائٹ پہ لڑ رہے ہیں نا تو وہ اس لیے نہیں لڑ رہے کہ آپ کیس جیت جائیں گے یا آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ آگے تک پہنچے گی اور مطلب وہ کیس اسٹڈی بنے گی. بس اپنی سیٹسفیکشن ہے نا کہ ہم صحیح کے ساتھ ہیں. آپ خوش ہیں؟ میں خوش ہوں. صحیح. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں ایک بہت ہیلدی ویلدی سے انوائرمنٹ میں کام کر رہی ہوں. اچھا, ہیو یو ایور فیسڈ ورک پلیس ہراسمنٹ؟ یس, شروع میں تو بہت تھا. دس از ناٹ اباؤٹ ورک پلیس ہراسمنٹ اونلی, دس از اباؤٹ کہ میں جس رکشے پہ جاتی تھی, کیونکہ میں بہت ارلی مارننگ اٹھ کے ریڈیو جاتی تھی تو مجھے رکشے والا شیشے سے دیکھتا رہتا تھا تو آبویسلی مجھے بہت برا لگتا تھا. دین آئی کم ٹو دا پوائنٹ, میں کام کرتی رہی جس میں جینڈر بیسڈ وائلنس اور ورک پلیس ہراسمنٹ پہ بہت زیادہ کام کیا ہے. دین آئی کم ٹو نو دیٹ کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. مردوں کو بھی تو نہیں پتہ نا, عورتوں کو بھی نہیں پتہ کہ بیہیو کیسے کرنا ہے. لوگ بہت ڈپریسڈ ہیں, بہت اسٹریسڈ ہیں اور وہ بہت غلط طریقے سے سامنے آتا ہے. جنسی طور پر فرسٹریٹ ہیں ہمارے معاشرے کے لوگ. پاکستان میں ریپ رپورٹ نہیں ہوتا. 1.5 ماہ کی بچی کا ریپ بھی ہوگا, بچے کا ریپ بھی ہوگا, 2.5 سال کی بچی کا بھی ہوگا, اڈلٹ کا بھی ہوگا. 90% تک کیسز جو ہیں, جو ہمارا ایک کلچر ہے کچہریوں کا, کوئی بھی اپنی بیٹی کی یا اپنی اولاد کی مٹی نہیں رولنا چاہتا, وہ کیس رپورٹ ہی نہیں ہوتے. ہم اس سارے میکانزم کو آسان کیسے کر سکتے ہیں اور لوگوں کو ہم انکریج کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ یہ کیس رپورٹ کریں؟ تھینک یو فار دس امپورٹنٹ کوشچن. جو آپ لاء کو فالو کریں اس میں آپ کو آبویسلی آپ کا لیگل لائر جو ہے وہ آپ کو لیگل پروسیڈنگس بتائے گا, اس کو فالو کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ مزید فیئرلی اسے ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو ان اداروں کو لکھیں جو اس سے ریلیونٹ ادارے, واک سینٹر اور بہت سارے ادارے ہیں جو ہراسمنٹ کو ڈیل کر رہے ہیں. دا پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف وومن ایٹ دا ورک پلیس ایکٹ 2010 یہ بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے ہراسمنٹ کو. اور
اگر آپ پروسیڈنگس کو فالو کریں گے تو آبویسلی آپ کے لیے اچھا ہے. کیسے کریں بھائی آسان آپ کے کون ہر اپنی HR بیٹی کو میں وہاں کچہری میں جو حالات ہوتے ہیں جس قسم کی کراس کوسچننگ پہلے ہوگی تو آپ ایکسیپٹ کریں رپورٹ کہ کیوں نہیں بیٹی کرتے؟ کے ساتھ کھڑا ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. پہلے تو ہمارے پیرنٹس ایکسیپٹ کریں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ آ گیا ہے تو حادثے میں ہماری بیٹیوں کا قصور نہیں ہے, ہمارے بچوں کا قصور نہیں ہے. حادثے میں بس وہ ایک مشکل آنی تھی جو کہ بہت بڑی مشکل ہے, اور اس سے ہم اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ اور ان بچوں کو بچا سکتے ہیں جو اس کا شکار ہو سکتے ہیں. کیا ایسے قانون کو غلط بھی استعمال کیا جاتا ہے؟ میں 3 ایسے کیس جانتا ہوں. میں ہمیشہ وہی بات کرتا ہوں نا, پھر آپ کی میری ایک بات چھڑی تھی جو ہمارے اس پوڈ کاسٹ کا حصہ نہیں ہے, کہ میں کہتا ہوں, یہ میں اپنے اوپر لے کر کہہ رہا ہوں کہ میرا جسم میری مرضی یا اپنی روٹی خود بناؤ جیسے جو سلوگنز اٹھا کے جلسے نکلتے ہیں اد ننگے, ان میں اکثریت کبھی بھی تیزاب گیری عورت کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے جس کے تیزاب گردی کا شکار ہوتی ہے. تو قانون بھی جو ریپ کے جو پروسیڈنگز ہو رہی ہوتی ہیں بعد میں پتہ لگتا ہے کہ وہ مرد واقعی ہی انوسینٹ تھا, لیکن جہاں ریپ ہو رہا ہے وہاں کیس رپورٹ نہیں ہو رہا. اس کا صرف اس کو طریقہ ٹھیک کار کیسے یہ ہے کریں؟ کہ آپ اپنی فائلنگ بہت اسٹرانگ کریں, جیسا ہوا ہے ویسا رپورٹ کریں. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ جو FIR میں ایک دفعہ خاتون نے لکھوا دیا, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک سسٹم ایسا ہے یہ جس میں یہ والی بات اسٹل کویسچن اور ڈیبیٹیبل رہے گی. اس میں میرے وکلا حضرات بھائی جو ہمارا پوڈ کاسٹ دے رہے ہیں وہ بھی اپنا انپٹ دیں, جج صاحبان بھی دیں, وہ ہمارے بھائی بھی ہیں, دوست بھی ہیں, کہ FIR میں جو پہلی دفعہ جس نے بول دیا ہے نا وہ اس کی فرسٹ اینڈ لاسٹ اسٹیٹمنٹ ہے. وہ خاتون اس کو جتنا توڑتی مروڑتی جائے گی اپنا کیس ویک کرتی جائے گی, اور ملزم جو لاسٹ اسٹیٹمنٹ دے گا, جو بیان بدلتا چلا جائے گا, وہ اس کا آخری اسٹیٹمنٹ کاؤنٹ ہوگی کہ جی میرا پہلا میرے سے زبردستی لے لیا تھا اب یہ. اور اس طرح بہت سارے کیسز میں چیزیں خراب ہو جاتی ہیں. اب خاتون جو ریپ ہوئی ہے یا اس کی فیملی جو ریپ ہوئی ہے, وہ جب جا کے جس بھی حالت میں وہ FIR ایک دفعہ کروا دیا اور اس میں انہیں پتہ تھا کہ فلانی خاتون کا کوئی ماما چاچا تایا انوالو تھا, لیکن اس ٹائم وہ انڈر پریشر تھے کہ خاندان پتہ نہیں کیا کہے گا اور ہم کیس کو کتنا پرسو کر پائیں گے. ادھر وہ نامعلوم افراد انہوں نے لکھوا دیا FIR میں, FIR کٹ گئی ہے, اور اس کے بعد وہ پھر مس انٹینٹ میں شامل ہوتا ہے کہ اب یہ اس کو کیوں شامل کر رہے ہیں. اس میں ہمارے وکیل بھائی, کیونکہ دیکھیں میں کوئی قانون دان نہیں ہوں, میرے ساتھ ایک گیسٹ بیٹھی ہیں جو اس قانون کو جانتی ہیں اور ایسی خواتین کو ڈیل بھی کرتی ہیں. آئی مے بی رانگ ان آل دس, یو گائیڈ اس, لیکن یہ بتائیں کہ اس چیز کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے کہ اس خاتون کو واقعی ہی انصاف ملے جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی. ایکسیپٹنس کہ میرے ساتھ واقعی ہی غلط ہوا ہے, اور جب ہم اس طرح کے کیسز فائل کرتے ہیں تو آبویسلی میں بھی میری اس ویڈیو کے بعد بھی میرے پہ بھی بہت زیادہ ایسے کمنٹس ہیں جو مجھے برداشت نہ ہوں, یا کچھ ایسی باتیں ہوں جو میں برداشت نہ کروں. جب یو ٹاک آن میڈیا آپ کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے. تو میرا ایک پرسنل سا اوپینین یہ ہے کہ آپ کو کیس فائل سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے, چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا, آپ اس کے بارے میں غلط بات نہیں کر سکتے. آپ جو بات کر رہے ہیں اس کے ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے, آگے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہیراسمنٹ ہی ہوئی ہے, ہیراسمنٹ, مینٹل ٹارچر, یہ ایک ڈفرینٹ ٹرمس ہے نا, ان کی پنشمنٹ بھی ڈفرینٹ ہوں گی آبویسلی. جیسے آپ نے کہا کہ ہم لیگل لائرس تو نہیں ہیں, لائرس اس پہ کمنٹ بھی کریں گے اور اس پہ مینشن بھی کریں گے. تو اپنی سوشل سیف گارڈنگ کا سب سے پہلے خود خیال رکھنا ہوتا ہے, اور اپنی سوشل سیف گارڈنگ, اپنی فیملی کا ہم سب نے خیال رکھنا ہے, اپنی سوسائٹی کا ہم سب نے خیال رکھنا ہے. اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح بولنا چاہیے. کوئی بھی مومنٹس غلط نہیں ہوتی, لیکن ہاں اگر آپ کسی کو دبانے کی کوشش کریں گے, ایک بچے کو, جس بچے کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہو, آپ اس سے کتنی دیر دبا سکتے ہیں کہ بیٹا کسی کو نہیں بتانا, کسی کو نہیں بتانا. آخر تو وہ کہیں نہ کہیں بولے گا, کہیں نہ کہیں بتائے گا. تو اچھا ہے کہ اسے لیگل ٹرم سے صحیح وقت پہ فائل کر دینا چاہیے. اس سے بہت سارے لوگ ارد گرد کے بچ جاتے ہیں, اویئر ہو جاتے ہیں. اور ویسے بھی اب سوسائٹی میں بہت اچھا سوشل چینج پازیٹیو ہے کہ بہت سوشل میڈیا بہت اسٹرانگ ہے, آپ کے ارد گرد لوگ بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں, آپ کو جو رپورٹنگ میکانزم بہت اسٹرانگ ہے. چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں لیکن انہوں نے HR میں جو فائلنگ ہے اور ایک فوکل پرسن بنایا ہوتا ہے جس کے پاس رپورٹ کیا جاتا ہے. تو جو رپورٹ کا میکانزم ہے نا, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم ہیراسمنٹ رپورٹ کرتے ہوئے مس ہینڈل اپنا کیس خود کرتے ہیں, 5 لوگوں کو بتا کے, 10 لوگوں سے مشورہ کر کے. سننے والا اس وقت تو شاید آپ کو سمپتی دے سکتا ہے, لیکن میں نے بہت زیادہ دنیا میں بہت زیادہ لوگوں کے آنکھیں بدلتے, رنگ بدلتے دیکھا ہے. اور ہیراسمنٹ مذاق نہیں ہے. آپ
کسی کی پوری زندگی برباد کر رہے ہیں. میں ریپ کی بات کر رہا ہوں, میں ہراسمنٹ سے بہت آگے جا چکا ہوں, میں اس میں بات کر رہا ہوں کہ قانونی طور پر ہم انصاف کیسے لیکن ہمارا ٹاپک کیونکہ ورک پلیس ہراسمنٹ تھا, اس لیے میں مجھے بتائیں نا ان کو ہم کیسے ہم ان کو فائل انصاف دلا سکتے ہیں کہ ان کو فائل ہی پراپر لیگل پروسیجر سے کیا جائے. بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو آپ کو چاہیے کہ بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو آپ کو پروٹیکشن دے کے آپ کا کیس بالکل گورنمنٹ میں بہت سارے جو وومن سیلز ہیں, ابھی مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ تو برملا کہتی ہیں جناب میرا وومن پہ ہولڈ زیادہ ہے. تو اگر اور پنجاب گورنمنٹ بریسٹ جو بھی کام کر رہی ہے, لیکن اس پر فوکس جو خواتین پر ظلم ہو رہا ہے نا, میری ایک ریکویسٹ ہوگی جہاں بھی ارباب اختیار تک پہنچے تو ان خواتین کا بھلا ضرور کرتی جائیں. سائبر بلنگ کیا ہے؟ کیا کسی لڑکے کا کسی لڑکی کو آئی لو یو میسج کر دینا بھی سائبر بلنگ میں آتا ہے, اور یہ بھی نہیں پتا وہ آئی ڈی یہ بتائیں کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ میں اور ہیراسمنٹ میں آپ نے تو پاکستان اور یورپ بہت زیادہ کام کیا, بہت زیادہ لوگ آپ کے پاس ہوتے ہوں گے, آپ کے پاس پیشنٹ بہت زیادہ ہوں گے, ایسے پیشنٹ بھی ہوتے ہوں گے جو آپ کو انٹرنلی اپنا اسٹریس بتا رہے ہوتے ہوں گے. تو کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی فیمیل صرف اس کے پاس ایک اپنا ڈاکٹر ہے اپنے حال بتانے کے لیے تاکہ وہ ٹریٹ صحیح ہو سکے, تو کیا وہ ہراسمنٹ ہے؟ تو اسی طریقے سے ہمیں بہت اچھے سے پتہ ہوتا ہے کہ ہراسمنٹ, بلنگ اور کسی کا صرف 1 منٹ کے لیے سن لینے میں کیا فرق ہوتا ہے. سائبر بلنگ کی جہاں تک بات ہو رہی ہے, لوگ میسج کرتے ہوئے احتیاط کریں, دل نہ بھیجیں, ایموجی نہ بھیجیں دل والی. دیکھ لیں کہ آپ کا کسی کے ساتھ ریلیشن کیسا ہے. اگر تو آپ کے پیرنٹس ہیں, فار ایگزامپل فرینڈس ہیں, تو بہن بھائی ہیں, دل والی ایموجی پہ بھی پھڈے ہو جاتے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہوتا, اتنا تو اب سینسیبل ہونا ہی چاہیے کہ یہ صرف نہیں ہوتی نا ہماری کچھ دن. اور یہ بھی میں نے سنا ہے کہ دل والی ایموجی ڈپینڈ کیا جاتا ہے کہ ہراسمنٹ کی تعریف بھی خاتون اسپیشلی سائبر بلنگ میں, اگر مرد کی جیب میں پیسہ نہیں اور مرد کو جائے تو اس کی ایموجی ہو سکتا ہے بہت ہی بری لگے, اور اگر جیب میں پیسہ ہے پھر بھی کو جائے پھر بھی ہو سکتا ہے اس کی ایموجی بہت اچھی لگے. اب تو دنیا بہت آگے چلی گئی ہے, دل دیکھے جاتے ہیں, انٹینشنس دیکھی جاتی ہیں, اور لائک مائنڈیڈ لوگ دیکھے جاتے ہیں. یہ تو آپ کے چوائسیز پہ ہے کہ آپ کو یہ تو خاتون بھی تو ڈیسائیڈ کرتی ہے نا کہ آگے سے جو ہے اس نے اس کو ہراسمنٹ لینا ہے کہ فلرٹ لینا ہے. ہاں اگنور بھی کیا جا سکتا ہے. نہیں اگنور کیوں, بلاک بھی کیا جا سکتا ہے. ہاں تو جب سوشل میڈیا پہ خود آپشن موجود ہے تو پھر فساد کیسے؟ اسے بلاک بھی کیا جا سکتا ہے, اسے رپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے. فار می رپورٹ کرنا آپ کا لیگل حق ہے. آپ رپورٹ کر دیں گی؟ میں اسے اگنور ہی کروں گی. اگر آپ کو کوئی دل کی ایموجی, میں یہ عام لوگوں کے لیے سوال کر رہا ہوں, اگر آپ کو کوئی ایموجی بھیجے وٹ ول بی یور ریئیکشن؟ اٹس کوائٹ نارمل. کوئی اگر بہت اچھے سے میرے سے بات کر رہا ہے تو مجھے پتا چل رہا ہوگا کہ وہ بات کیا کر رہا ہے. یو نو, کسی کو کہنا کہ آج آپ اچھی لگ رہی ہیں, ڈیفینیٹلی دا وے یو کمیونیکیٹ ڈز میٹر, کہ آپ اسے اچھا ہی بول رہے ہیں یا آپ اس کے ساتھ فلرٹ کر رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے یوتھ آج کل بہت اچھی ہیں. خود بھی تو ڈیسائیڈ کرتی ہے نا کہ میں نے اس ایموجی کو فلرٹ لینا ہے یا اس ایموجی کو میں نے واقعی دل پہ لے لینا ہے یا میں نے اس ایموجی کو ہراسمنٹ لگتا ہے کہ آج کل کے بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں عفان, وہ بہت بزی ہیں, اور بزی کے ساتھ ساتھ نا وہ جو ایک مہنگائی کا پریشر ہے نا, لوگ اپنے کیریئر, خاتون خود نہیں ڈیسائیڈ کرتی, خاتون خود نہیں ڈیسائیڈ کرتی کہ میں نے اسے ہراسمنٹ لینا ہے کہ فلرٹ لینا ہے. مجھے تو لگتا ہے بہت سے لڑکے بھی ایسے ہیں نا جنہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ پروموشن ایسے ملے گی. پوچھ رہا ہوں آپ سے جنرلی کہ خاتون خود بھی تو ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ میں نے اس ایکسپریشن کو ایون ایٹ اینی سارٹ آف نہیں, صحیح کو یونیورسلی ٹروتھ کو ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ میں یہ ڈیفائن کروں کہ کسی نے, ابھی آپ نے ایک ٹرم یوز کی تھی میوچول انڈرسٹینڈنگ کی, رائٹ؟ اب میوچول انڈرسٹینڈنگ ایک طرف سے تو دل آ گیا, اب دوسری طرف سے اسے نہیں پسند, تو 3 چیزیں ہیں, بلاک کر دے. دوسری آپشن یہ ہے کہ اسے پسند آ گیا ہے تو فلرٹ کی ڈیفینیشن میں آئے گا, ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ ہراسمنٹ کا پکڑ کے کیس کر دے. ہراسمنٹ کو پلیز ہراسمنٹ رہنے دیں. میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں نا, اویئرنیس تو ہونی چاہیے نا کہ ہراسمنٹ آپ رپورٹ کریں. آپ کے پاس ایک طریقہ ہے, وہ جو سائبر بلنگ کی طریقہ ہے نا کہ میں سارا دن تھکے ہوئے آئی ہوں, سارا دن تھکے ہوئے آفس سے آئی ہوں نا, تو مجھ سے ان ڈرائیور والا بھی کہہ رہے باجی آپ کا نمبر مل جائے گا, میں اگر تھوڑا سا بور ہوں تو آپ کو کال کر دوں. اس پہ بھی کیس ہو جائے گا. اس پہ کیس تو پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا, obviously میں نے برا تو فیل کیا ہے نا کہ بھائی سارا دن کھپ کھپ کے آئے ہیں اور آتے ساتھ ہمیں اس طرح کی بات سننے کو مل گئی ہے. صنف نازک کی چین رہ گئی, اگلے کی میں نکل گئی. سائبر بلنگ ڈیفائن کر دیں کیا؟ سائبر بلنگ از کہ آپ کسی کو سوشل میڈیا پہ ان اپروپریٹ کمنٹس کرتے ہیں, اور اکثر بولا یہ جاتا ہے
کہ لڑکی نے ایک خود سے کمفرٹ زون دیا ہوگا. میں یہ مان ہی نہیں سکتی کہ اس دنیا میں کوئی لڑکی ڈس رسپیکٹ ہونا چاہتی ہوگی. اچھا وہ ساری کوئی انسان ڈس رسپیکٹ ہونا چاہتا ہوگا. تو آپ اس طریقے سے دیکھ کے بات کریں, سوچ سمجھ کے بات کریں کہ آپ کی جو بات ہے کیلکولیٹر لے کے پھرتے رہیے کہ اوپر اعلیٰ بازی سے نمبر آپ خود بھی نہیں کرتے ہوں گے. آپ اس طرح کی بات نہیں کریں کہ وہ بہت آپ کی پرسنالٹی کو سوٹ نہیں کرتی. مجھے بتائیں کیسے پکڑے نا, پھر آپ بتائیں اس کو پکڑیں کیسے. ایک اچھی اور بری بات کے بیچ میں فرق ہر کسی کو پتہ ہے. کانسٹنٹ اسٹیئر کرنا بھی ہراسمنٹ ہے. میں نے یہ کریم نہیں کہا, والا میں نے کہہ رہا کہا ہے باجی کا کانسٹنٹ نمبر مانگ لے وہ بھی ہراسمنٹ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے سانس لینا بھی ہراسمنٹ ہے. مطلب ہراسمنٹ کی آپ ڈیفینیشن کو کوئی دائرہ تو دے نا بہن. سائبر بلنگ میں دل کی موجی بھیجنا بھی ہراسمنٹ ہے. یہ تو آپ نے کہا ہے, مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ دل کی ایموجی کیا ہے. مجھے ابھی سائبر بلنگ کی تعریف کر دینا. میں کہ آپ کسی کو بہت ڈیٹیل سے ایک ای میل کر رہے ہیں یا میسج کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے پرپوزل بھیج رہا ہو. پرپوزل بھیجنے کے طریقے یہ تو نہیں ہے نا. ای میل پہ پرپوزل نہیں بھیجا جا سکتا. پرپوزل کہ آپ کسی کو پرپوز ہم سائبر پہ نہیں کر سکتے. نہیں, کسی کو پرپوز کرنا بری بات نہیں ہے, لیکن کسی کے منع کرنے کے بعد وہ میسیجز بار بار کرنا ایک بہت بری حرکت ہے. وہ ہراسمنٹ ہے. اب آپ بتائیں گے یہ سائبر بلنگ ہے. لیکن ایک دفعہ اگر ون ٹائم کسی نے میل کر دی اور اس نے کہا کہ بھئی فلاں فلاں ہیں, آپ اب رشتہ بھجوانا تو ویسے بھی سنت میں بھی آتا ہے. اور میری بات سن, رشتہ بھجوانے میں اور کسی کو ٹیز کرنے میں بہت فرق ہے. وہی پوچھ رہے ہیں نا بھائی کہ وہ کون سی لائن ہے جو آپ نے ڈرا کی ہوئی ہے. بس کسی کے آپ کمفرٹ زون کو دیکھ کے بات کریں. اگلے کا کمفرٹ زون ہم کیسے دیکھیں, یہی تو سوال ہے. دیکھیں عروج, یہی آپ سے کوسچن کیا جا رہا ہے کہ ہر خاتون کا اپنا کمفرٹ زون بھی تو ڈفرینٹ ہے. تو اگر کسی کے ساتھ آپ کی کوئی فرینکنس ہی نہیں ہے تو آپ اسے کیا کہیں گے کہ میں آپ کے ساتھ. کسی خاتون کے لیے کمفرٹ زون اس کے ساتھ اس کو باجی کہہ کے 2-3 دفعہ بلا دینا بھی اس کا کمفرٹ زون ڈسٹرب کر سکتا ہے, اور کسی خاتون کے ساتھ کلب میں ڈانس کر لینا بھی اس کا کمفرٹ زون ڈسٹرب ہو سکتا ہے, نہ کرے. اب کمفرٹ زون اگلی کا کیا ہے, یہ ادھر بیٹھے بندے کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ سائبر بولنگ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. کچھ چیزیں ہیں عفان کے وہ نارمل سی ہوتی ہیں, انہیں مطلب نارمل لینا چاہیے. ہراسمنٹ از ہراسمنٹ, ڈس رسپیکٹ کسی کو کرنا بدتمیزی از بدتمیزی, اور بلنگ از بلنگ. میں یہ کل کو کہہ دوں کہ نہیں, میں نے مذاق میں کسی کو کوئی کمنٹ پاس کر دیا, میں نے مذاق میں کسی کو کوئی کمنٹ کر دیا اور وہ آپ کو بندہ جانتا نہیں ہے, تو یہ ایک بہت ہی غلط حرکت ہے, اور وہ آپ کو مسلسل اگنور کر رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے اب آپ بھی اگنور ہو جائیں پرماننٹ. اچھا پرپوز اگر کوئی کرے, میں فرینکلی, کیونکہ میں پھر سائبر بلنگ پہ آ رہا ہوں دوبارہ, اگر کوئی مرد کسی کو واقعی ہی اپروچ کرتا ہے, اس کی شادی نہیں ہوئی, اس کی کلاس فیل ہوا ہے یا واٹ ایور, وہ نہ کوئی ای میل کرے نہ میسج کرے, یہ بھی سائبر بلنگ میں آئے گا کہ نہیں؟ اگر آپ کسی کو میسج کنوے کر رہے ہیں, میسج لیو کر رہے ہیں, ٹائم آئے گا سائبر بلنگ, تو وہ obviously آپ کسی کو اگر میسج کر رہے ہیں تو وہ میسج تو سائبر بلنگ میں نہیں ہے نا. اس کی کمفرٹ زون بھی ڈسکرائب پھر کر دیں کہ اگر اس کی کمفرٹ زون نہیں ہے, وہ نہیں چاہتی کہ میسج کرے, مجھے لگتا ہے کہ مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ میسج کنوے اگر بہت رسپیکٹ سے ہوا ہو, میسج کنوے میں کوئی یعنی آپ کہہ رہی ہیں اگر ای میل یا کسی میسج پہ یا انسٹاگرام کے ڈی ایم پہ اگر کسی نے تمیز سے ایک دفعہ پرپوز کیا اور اگلی بلاک کر گئی ہے تو وہ سائبر بلنگ میں نہیں آئے گا. obviously وہ سائبر بلنگ میں نہیں آئے گا, بٹ اگر وہ ٹیزڈ ہو رہی ہے, اچھا ون ٹائم بھی ٹیز ہو گئی ہے تو سائبر بلنگ ہے. عفان میں نے ایسا نہیں کہا کہ ون ٹائم میں وہ ٹیزڈ ہوئی ہوگی. اچھا وہی سوال. اور آج کل کے لوگ بہت مطلب آگے نکل گئے ہیں ان باتوں سے. وہ ون ٹائم ٹیزڈ والا مسئلہ تو رہا ہی نہیں نا. جو آپ کو سم ٹائم لوگ آپ کی لوکیشن لے رہے ہوتے ہیں, سم ٹائم لوگ آپ کے میسج کو بار بار اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ کل نہیں آج تو ہاں ہوگی. ہو بھی جاتی ہے بعض کا چیز چڑھ ہو جائیں. لوگ کی ہیں, لوگوں نے بڑی شادیاں کی ایسے پیچھے پڑ جاتے ہیں, کرتے ہیں لوگ. آئی نو مینی کیسز جس میں لڑکے نے واقعی پیچھے پڑا. اور آئی نو مینی کیسز جو لوگ چڑ جاتے ہیں, آپ پھر میں لوگ بہت ادر نمبر سے آپ سے کانٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس چیز کی تو خیر میں بھی اگینسٹ ہوں کہ اگر کوئی مرد یا عورت آپ سے کے ساتھ نہیں کمفرٹیبل اور وہ نہیں شادی کرنا چاہتا تو اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. لیکن یہاں میں پھر آؤں گا, محبت, عشق, بعض اوقات انسان ہو سکتا ہے وہ بلے نہ کر رہا ہو, دل دے بیٹھا ہو یا دل. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ obviously کسی کو رسپیکٹ سے اپروچ کرنا اچھا ہی فیل کراتا ہے, لیکن obviously ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے یا دے بیٹھی ہو, پھر کیا. تو اگر وہ ون سائڈڈ ہے تو اس میں تو کسی کا کوئی قصور نہیں ہے نا. تو منع ہونا نہیں, بلنگ تو نہیں ہے. کیسے ہوں گی شادیاں, کیسے ہوں گے, مطلب ریلیشنس کیسے چلیں گے, دنیا کیسے چلے گی, زندگی کیسے چلے گی.
تو پھر تو کمفرٹ زون تھوڑی تھوڑی کھلنی چاہیے نا دونوں طرف. ہاں دونوں طرف کھلنی چاہیے. اگر اس نے نہیں کر دیا تو نو مینس نو. نو مینس نو, میں بھی یہی کہتا ہوں, نو مینس. ہاں اینڈ آئی ایگری. کسی کا میسج کر دینا, کسی کا کمنٹ پاس کر دینا. ہم ابھی بعض اوقات نو بھی بڑا کلیئر نہیں ہوتا نا کہ نو ہے کہ یس ہے. اسی طرح کی اسمائل پاس کر دیتی ہیں آگے سے, پتہ نہیں لگتا بندے کو نو ہے کہ یس ہے. نہیں, کچھ لڑکیاں ایسے کہہ بھی دیتی ہیں کہ پلیز میرے سے ایسے بات نہ کریں, اور یہی صحیح طریقہ ہے. یہ کہہ دیں تو بہت اچھی بات ہے, یہ کہہ دیں تو یہ اپریشیبل ہے. میں بڑا کلیئر ہوں کہ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اپریشیٹ کریں. نو مینس نو, کلیئرلی نو کہیں. پھر اسمائل پاس کر کے پیچھے کو 15-20 چلاتی نہ رہے. میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں. یہ بھی تو ایسے کریکٹر بھی تو ہے نا, ایسے کریکٹر بھی تو ہے نا, اسمائل پاس کر کے پیچھے لگائی بھی تو رکھتی ہیں نا, یا لگائے بھی رکھتے ہیں. اور بہت سارے لوگ اسمائل پاس کر کے اس لیے آپ کو نو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو ہرٹ بھی نہ کریں نا. اسمائل بھائی ہرٹ کرا دینا ایک دفعہ. یہ بھی آئی ایگری, ہرٹ بھی کرنا, ہرٹ کروا دیں ایک دفعہ, ایک ہی دفعہ اسے کر دیں ذلیل. ذلیل کسی کو نہیں کرنا چاہیے. نو مینس نو ہونا چاہیے. نو ہرٹ کرنا نہیں ہے, نو ڈسریسپیکٹ کرنا نہیں ہے. نو مینس نو. ہو سکتا ہے وہ ہرٹ ہو جائے, پھر ہرٹ ہو جائے تو پھر اب بس اللہ مالک ہے. اگر اس بات پہ بھی وہ ہرٹ ہو جائے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ موضوع ایسا ہے جس کی ڈیفینیشن بہت ساری کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. آئی ایگری, نو مینز نو, لیکن نو کہیں تو کلیئرلی نو کہیں. پھر یہ اسمائل پاس کرنا اور یہ چیزیں, یہ نو نہیں ہوتا. نو مینز نو, ٹھیک ہے. آگے پھر دل جلا بنتا ہے, عاشق بنتا ہے, جون ایلیا پیدا ہوتا ہے. بعض اوقات ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ کولیگس, فرینڈس, آپس میں فرینڈس ہوتے ہیں. یا فار ایگزامپل میں اپنی ڈاکٹر سے بہت ڈیٹیل سے بات کرتی ہوتی تھی, تو کہ وہ اس کو مطلب غلط لے لیں, اس کا مطلب غلط کے علاوہ بھی کہ وہ اس سے مس یوز کرنا شروع کر دیں. لوگ آپ کو اپنی پرابلمس اپنے آپ کو ایزی کرنے کے لیے بتا رہے ہیں. اگر آپ نہیں سن سکتے تو مت سنیں, لیکن اسے بعد میں ایکسپلائٹ کرنے کا, جو بعد میں مس یوز کرنے کا طریقہ ہے, یہ تو نارمس کے بھی خلاف ہے. لیکن نارمس بھی شاید آپ کی نو مینس نو تک ہی ہم رہ سکتے ہیں. بڑی مشکل دنیا میں رہتی ہیں آپ عروج. آپ بہت زیادہ کمپلیکس دنیا کی باتیں کر رہی ہیں. یہاں بیچاروں کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے. جو ہمارا معاشرہ ہو چکا ہے, لوگوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, فرسٹریٹ ہیں, 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے. دوسری طرف پاکستان کے یونیورسٹی کالجز میں ڈرگ کلچر عام ہے, فلرٹ کلچر عام ہے. خواتین بھی ایسی ہیں جنہوں نے اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے ملٹیپل افیئرز رکھے ہوئے ہیں. لڑکے بھی ایسے ہیں جنہوں نے, ایک بندے نے جیب میں 6-6 7 لڑکیاں ڈالی ہوئی ہیں اور ان کا گزارا نہیں ہے. ایکسٹرا میریٹل افیئرز آر ویری کامن ٹو ویز, مردوں کے بھی عورتوں کے بھی. اینڈ دیٹ از ویری ڈارک سائڈ آف دس سوسائٹی, کہ انڈاؤٹیڈلی شادی شدہ خواتین بھی مردوں کے ساتھ انوالو ہیں ایکسٹرا میریٹل افیئرز میں, کیونکہ جس مرد سے ان کی شادی ہوئی ہے اس کی جیب میں پیسہ نہیں ہے, اینڈ دے نیڈ آئی فون اینڈ ایوری تھنگ اور لگژریز. اور یہ کیسز بھی پاکستان میں بہت زیادہ ہیں. گالیاں دے لیں, انکار کر لیں, ہم حقیقت بولیں گے. لیکن اس سب سے معاشرتی بگاڑ زیادہ ہی ہوا ہے. ہاں, تو اس کو ٹھیک کیسے کر سکتے؟ ہاؤ کین وی مورلی, تو مورل بلڈ کریں نا. اب میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں, دین سے دوری ہے. اگر if we will be closer to our religion, closer to deen, then things will turn in good way. اگر ہم چیزوں کو نہیں کریں گے ریلیجیسلی, نماز قرآن سے دور ہوتے جائیں گے, تو یہ چیزیں ہمیں ہرٹ کریں گی. گڈ پریکٹسز سے دور ہیں تو آبویسلی ہم خود بھی ہرٹ ہوں گے, اور آبویسلی ہم خود ہرٹ ہیں تو ہم کیسے پازیٹیوٹی پھیلا سکتے ہیں. ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے محکموں میں ڈسکریمنیشن کی جاتی ہے. کہیں مرد کو فیور کیا جاتا ہے, کہیں عورتوں کو فیور کیا جاتا ہے. اور اسپیشلی دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات اس ڈسکریمنیشن فینومینا کا انڈر لائن کو فائدہ اٹھا بھی رہا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی لڑکا اٹھا رہا ہو سکتا ہے کوئی لڑکی اٹھا رہی ہے. ہاں, لیکن لانگر ٹرم میں مجھے لگتا ہے کہ بہت کم لوگ میں نے دیکھے ہیں جنہیں کوئی فائدہ ہوا ہو. تو یہ ہے کیا, اور یہ لوگ کرتے کیوں؟ ڈسکریمنیشن ایک ایسی چیز ہے, میں فار ایگزامپل ہم 4 لوگ ایک ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں, اور ہم چاروں لوگ کام کرنا چاہتے ہیں, پروگریسو ہیں. یوتھ جب بھی آپ کے کسی ڈپارٹمنٹ میں جاتی ہے تو آبویسلی وہ پیشن سے کام کرنا چاہتی ہے. انفیئرلی جو کسی کا بیہیویئر ہوتا ہے نا, کہ آپ کسی ایک لڑکی کو یا ایک لڑکے کو, ایک کینڈیڈیٹ کو فیور دے دیں, تو وہ فیورلی, میں نے تو لڑکے بھی دیکھے ہیں نا کہ کوئی آپ کے باس کے بہت زیادہ کلوز ہیں. تو LGBTQ آگے چلیں. LGBTQs کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, وہ فینومینا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. وہ فینومینا کو میں ڈسکس نہیں کر رہی, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے, شاید ایسا ہو, میری نظر سے نہ گزرا, تو دکھا کے تھوڑی ہوگا. لیکن ایسا ضرور ہے کہ میل کو بھی بہت زیادہ فیوریٹزم تو کسی کو بھی مل سکتے ہیں نا, کہ جو آپ کے کسی بھی انفیئر
چیزوں میں انوالو ہے, یا آبویسلی کبھی کبھار یہ بھی میں نے سننے میں آیا کہ جو کام اچھے سے کر دے. ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو ڈیلیور اچھا کر رہا ہے, کام سیکھنے کا حق تو سبھی کا ہے نا. صحیح ہے. تو اگر آپ 4 لوگوں کے حکمران سے بھی تو سوال ہوگا نا کہ اس نے ایکوالٹی سے معاشرہ چلایا یا نہیں چلایا, یا اس نے ایکوالٹی سے کام کیا یا نہیں کیا. بٹ ڈسکریمنیشن ہراسمنٹ میں نہیں آتی. ڈسکریمنیشن میں آتی ہے. مینٹل ٹارچر از مینٹل ٹارچر اینڈ ہراسمنٹ از ہراسمنٹ. میں یہ کہوں کہ میں نے رپورٹ ٹائملی سبمٹ نہیں کرائی اور مجھے ڈانٹ پڑی ہے تو دس از ناٹ ہراسمنٹ. یہ میرے وہ JDs تھے جو مجھے کمپلیٹ کرنا تھا, میرے رولس اینڈ رسپانسبلٹیز تھے. تو بہتر یہ ہے کہ میں اس کو مان جاؤں کہ میرے سے دیر ہو گیا اینڈ آئی ایم سوری, میں کل تک کمپلیٹ کر دوں گی. اور انفیئر جو چیزیں ہوتی ہیں بہت دفعہ شاید ہمارے معاشرے میں بہت سارے ریلیجن ہیں جنہیں بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. میں بینگا میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے کہ لوگ اوپنلی کچھ بھی پوچھ لیتے ہیں. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے سے ریلیٹڈ کہ آپ مجلسوں میں جا کے کیا کرتے ہیں. آبویسلی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پریئرس میں کیا ہوتا ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. اور وہ جو پھر وہی بات ہے کہ آپ کو پوچھنے کا سٹائل کیسے. اور جو ایک بچے جو ہیں, جو لوگ ہیں جو شروع سے یہ سب برداشت کرتے ہیں, وہ کتنوں کو جواب دیں اور کتنے اچھے سے جواب دیں. نہیں, یہ غلط بات ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے. تو جو ریسزم پہ, ریلیجنس پہ, جینڈر پہ بات ہوتی ہے, آئیڈیلزم پہ, کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں, اچھا تو یہ سمجھتا ہوں نہیں, جو ہے وہ ہے اور جو جیسے ہے وہ ویسے ہی رہنا. وہ ہر کسی کا, دیکھیں میں بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں کہ لسانیت کو لے کے, یعنی زبان کو لے کر میں نے تو بہت پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہے جو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ فلانا تو فلانا نہیں ہے. تو ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں. تو بڑا کلیئر, تو یہ ڈسکریمنیشن از دیٹ. اور آپ کسی کو بہت فیوریٹزم کریں, ٹھیک ہے کہ باسز کے بھی ٹائملی جو ڈیلیور کر رہا ہے وہ تھوڑا سا زیادہ فیوریٹ ہو جاتا ہے, لیکن باقی سب کا بھی اگر کوئی کام ایکٹیولی نہیں کر رہا, on the base of being pretty, being close to boss, being active. اگر آپ کا کوئی اسٹاف ممبر ایکٹیو نہیں ہے تو ہماری ذمہ داری ہے ہم اسے ایکٹیو کریں. ہم کسی کو دیں گے تو وہ ڈیلیور کرے گا. being on good dressing or bad dressing, کوئی کالا ہے تو اسے منہ پہ کہہ نہیں دینا چاہیے کہ آپ بہت زیادہ کالے ہیں. کوئی خوبصورت نہیں ہے تو اسے ایسی بات نہیں بولنی چاہیے کہ آپ خوبصورت نہیں بولنی چاہیے. دل اچھے ہونے چاہیے, لیکن بٹ دس از ڈسکریمنیشن. صحیح ہے. ہراسمنٹ اور ڈسکریمنیشن میں فرق ہے. اچھا, ڈسکریمنیشن ہی ہے نا, آپ اس کو ہراسمنٹ میں تو نہیں لیں گے. نہیں, یہ ہراسمنٹ ہوتی نہیں ہے. کو پتہ نہیں ہے نا, آپ نے کافی ساری چیزیں ہراسمنٹ میں فٹ کر دی. ہاؤ ٹو میک دس معاشرہ سیف فار بوتھ مین اینڈ وومین کنسیڈرنگ فزیکل, مینٹل, سیکشول, وربل ہراسمنٹ, دونوں کے لیے ہم اس کو سب سے پہلے تو سوشل سیف گارڈنگ کے جو نارمس ہیں وہ ہر امپلائی کو پڑھائے جائیں, ایدر وہ فیمیل ہے یا وہ میل ہے, آپ کا لوور اسٹاف ہے یا اپر اسٹاف ہے. پہلی چیزیں تو ایکسیپٹنس ہے نا کہ بھائی اس ایریا میں رہنے کے لیے آپ کو وہ ساری چیزیں پریکٹس کرنی پڑیں گی. آپ کسی کو اس کی پریکٹسنگ پریئرس سے جج نہیں کر سکتے, آپ کسی کو اس کے کلر سے جج نہیں کر سکتے, اپنی آئیڈیلزم کے مطابق نہیں چلا سکتے کہ یہ ایسے ہونا چاہیے تو سب کا ڈفرینٹ ہے نا. اس ادارے کے کیا نارمس ہیں اس میں رہنا چاہیے. کچھ اسٹاف آپ کا شاید ویک ہو بھی, کچھ جگہ پہ میں نے دیکھا اسٹاف بہت ایکٹیو ہوتا ہے, لیکن اس کی کیس اسٹڈیز بنانے کے لیے اس کے اگینسٹ ایک لابی کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ 2 4 5 چیزیں ایسی بھی بنا دیتے ہیں جو بالکل مائنر سی ہوتی ہیں جو روٹین میں چل رہی ہیں. ہم معاشرہ ایسے سیف بنا سکتے ہیں. اوبویسلی پاکستان میں مہنگائی بہت زیادہ ہے. پہلے دوسروں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کوئی آپ کو اسٹریس میں تو کچھ نہیں کہہ رہا. تھوڑا سا پرسنلی بینگ اسپیس دینی چاہیے. کوئی اپسیٹ ہے تو ضروری نہیں ہے اس کے ذمہ ہو جاؤ, اور یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے, تم کیوں اپسیٹ ہو, کیوں رو رہے ہو. میں انسان ہے نا بھائی, ہو سکتے ہیں 9 to 5 ہم ایک جگہ پہ رہتے ہیں, کبھی اپسیٹ بھی ہو سکتے ہیں. انٹل انلیس وہ آپ سے خود شیئر نہ کرو, شیئر کرے تو تھوڑا سا کیئر کریں. بالکل. تھینک یو ویری مچ. عروج ہمارے ساتھ تھیں. کمنگ ٹو اینڈ آف آور پوڈ کاسٹ. اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں اور معاشرے کو مرد اور عورت دونوں کے لیے محفوظ بنائیں. یہ نہ ہو کہ آپ ہراسگی کے لفظ کو مس انٹرپریٹ کر کے کسی کی زندگی پر بات کر دیں. تھینک یو ویری مچ.